قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ آپ کہیں گے کہ اتنی واضح آیتیں ہیں تو ان لوگوں کو دھکا کہاں سے لگ گیا؟ انہیں دھکا لگا ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو مطمئن کیا ہے ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم عطائی ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں نفی آ رہی ہے، نفی اس کا مطلب یہ ہے میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا۔ ہم تو عطائی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو عطائی۔ عطائی کیا مطلب؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ عطا۔ آپ کا اپنا علم غیب نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو یہ وہ چکر دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہاں نفی ہو رہی ہے ذاتی علم کی، اور ہم تو ذاتی علم کے قائل ہی نہیں ہیں کہ نبی پاک کا ذاتی علم ہے۔ ہم تو عطائی علم کے قائل ہیں کہ آپ کو اللہ نے یہ علم کیا کیا ہے؟ عطا کیا۔ یہ انہوں نے چکر دے دی، ایک عطائی اور ایک ذاتی۔ یہ طریقہ انہوں نے سیکھا مرزا غلام احمد قادیانی سے۔ قادیانی کو جب کہا گیا نا لا نبی بعدی، آقا کا ارشاد ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس نے کہا نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی نبوت، ایک مجازی نبوت، ایک اصلی نبوت، ایک بروزی نبوت، ایک تشریعی نبوت، ایک غیر تشریعی نبوت۔ میں تشریعی نبی نہیں ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، اور وہ جو لا نبی بعدی ہے نا، وہاں جس نبوت کی نفی ہو رہی ہے وہ تشریعی کی ہو رہی ہے، حقیقی کی ہو رہی ہے، اصلی کی ہو رہی ہے۔ اس نے نبوت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور انہوں نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک علم ذاتی ہوتا ہے، ایک علم کیا ہوتا ہے؟ عطائی ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کہتے ہیں عطائی، ہم تو عطائی مانتے ہیں۔ میں نے کہا میں ایک ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں عطائی کی نفی ہوگی، چلو تھوڑی منہ منگی موت دے دے بھی تو۔ سورت غالباً یاسین ہے۔ وما علمناہ الشعر، نکالیں ذرا جی، نہیں نکالیں، آیت نمبر مجھے بتائیں تاکہ یہ ریکارڈ میں آ جائے۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شعر کہنے کا علم نہیں دیا۔ چلیے نفی ہو گئی، عطائی کی نفی ہو رہی۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے شعر کہنے کا علم اپنے نبی کو نہیں دی، نہیں سکھایا۔ ایک اور آیت بھی پڑھ دیتے سورت نساء میں، آیت نمبر سورت یاسین، سورت یاسین آیت نمبر 69۔ اس کو کھولیں جی، واضح طور پہ نفی ہو رہی ہے، ہم نے شعر کہنے کا علم آپ کو نہیں دیا۔ ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں جی، منہم من قصصنا علیک ومنہم لم نقصص علیک، کچھ نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو بتائے اور کچھ نبیوں کے واقعات ہم نے آپ کو۔ چلیے جی نفی ہو گئی۔ آپ جو کہتے تھے عطائی، ہم تو عطائی علم مانتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک سوال ہے، اگر کوئی عیسائی کہے اللہ ذاتی الہ ہے، حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہیں، ٹھیک ہوگا نا؟ شرک تو نہیں نہ آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اللہ ذاتی الہ ہے، حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ تقسیم کرے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا؟ خوف خدا کرو، یہ تقسیم پھر انہوں نے مانا کیا کیا؟ ولا عالم الغیب، کیا میں نے؟ میں غیب نہیں جانتا، یہ میں نے۔ انہوں نے کیا میں نے کیا؟ میں خود غیب نہیں جانتا۔ یہ خود کیوں بڑھایا جی؟ یعنی ذاتی طور پہ نہیں جانتا، میں اللہ نے مجھے کیا کیا ہے؟ چلو میں ایک ایسی آیت پڑھ دیتا ہوں، صرف مطمئن کرنا ہے لوگوں کو جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں،
وہ ان پر غور کرے خدا کے لیے. صرف مقصود ہو سمجھانا ہے. سورت آراف ہے جی، اور آیت نمبر دیکھیں جی یہ اسی کے ساتھ، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آپ سے پوچھتی ہیں قیامت کب آئے گی. سورت آراف 187 جی، سورت آراف کی آیت نمبر 187 جی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ نے توجہ سننی ہے، توجہ کریں گے تو یہ لطیف، بڑی لطیف بات ہے. آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل، میرے پیغمبر جواب میں فرمائیں، انما علمها عند ربی، قیامت کا ذاتی علم میرے رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے. کرو مانا. مشرکین یہی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے پاس قیامت کا ذاتی علم ہے یا عطائی علم ہے، یہی پوچھ رہے تھے مشرکین. اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے انما علمها عند ربی، قیامت کا ذاتی علم تو میرے رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے. ہو سکتا ہے یہ مانا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. عطائی ہی کی نفی ہوگی. اگر میرے آقا کا وجود عطائی ہے، بڑی لطیف بات کرنے لگا ہوں، اگر میرے آقا کا وجود عطائی ہے، کیوں جی وجود ذاتی تھا؟ کس نے بنایا؟ اگر میرے آقا کا وجود عطائی ہے، لطیف بات کبھی کبھی جن لوگوں کو، ذہین لوگوں کو سمجھ آ جائے نا، تسی تے سبحان اللہ آکھی کرو نا، تو من نہیں پتہ لگے بے کچھ بندیاں نو سمجھ آ گئی. بات بڑی لطیف کرنے لگا ہوں. اگر میرے نبی کا وجود عطائی ہے، اور یقیناً عطائی ہے، اس وجود کو لگنے والی صفتیں بھی عطائی ہوں گی. نبوت ذاتی ہے، عطائی. معراج، معجزے، قرآن، وجود عطائی ہے، لگنے والی صفتیں بھی عطائی ہوں گی. اور جس صفت کی آپ سے نفی ہوگی، نفی بھی عطائی کی ہوگی. صفت تو ذاتی ہے ہی نہیں. جب صفت ذاتی ہے ہی نہیں، صفت عطائی ہے، تو پھر نفی بھی کس کی ہوگی؟ میرا نبی یہ نفی نہیں کرتا. کسی مقام پہ میرے نبی نے کہا ہو مجھے اللہ نے قرآن نہیں دیا، پھر آگے تم تعویل کرو اس کا مطلب یہ ہے ذاتی طور پہ نہیں دیا، عطائی طور پہ نہیں. تم آگے تعویل کر لو. کسی جگہ پہ میرے نبی کہیں مجھے اللہ نے نبی نہیں بنایا، آپ تعویل کر لو ذاتی طور پہ نہیں بنایا، عطائی طور پہ بنایا. نہ قرآن کی نفی کرتے ہیں، نہ نبوت کی نفی کرتے ہیں، نہ معراج کی نفی کرتے ہیں. کسی صفت کی نفی میرا آقا نہیں کرتا. کس صفت کی نفی کر رہا ہے؟ علم غیب کی. ایک سے زائد جگہوں پہ میرے آقا نے نفی کی ہے، تو پھر یہ نفی کس کی ہوگی؟ عطائی کی ہوگی. یعنی میرے پاس غیب کا علم نہیں. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. میرے پیغمبر آپ کہیں آسمانوں والے بھی نہیں جانتے اور زمین والے بھی نہیں جانتے غیب کو الا اللہ. غیب جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے. وما یشعرون ایان یبعثون. جن کو تم عالم الغیب سمجھ بیٹھے ہو ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ خود زندہ ہو کر قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے. انہیں اپنے حالات کا پتہ کوئی نہیں، تو تیرے حالات کا پتہ کیسے ہو سکتا ہے؟